بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہ السلام کی دعا جو قبول ہوئی، مرض سے شفا نصیب ہوئی، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ۔ او مسلمانوں، یہ باتیں کہنے کی نہیں، سننے کی نہیں، اصل میرا بتانے کا مقصد اور میری منشا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں عظمت محرم کیسے آئے۔ جو آج ہم ایک رسمن دیکھا دیکھی اس محرم کے 10 مہینے کی 10 تاریخ کو جو ہم ایک غم مناتے ہیں، یہ اسلام میں کہیں سے جائز نہیں، اس کا کہیں سے ثبوت نہیں۔ یہ محرم کا مہینہ پہلے سے عظمت والا مہینہ ہے۔ اس محرم کے ہی مہینے کے دن 10 تاریخ کے دن اللہ رب العالمین نے یہ سارے معاملات اسی محرم کی 10 تاریخ کو کیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ مسلمانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ پر حملہ کرنے والے سرکش بادشاہ ابرہہ کا عبرتناک انجام اسی مہمار میں ہوا، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو ہوا۔ ذرا سوچیں، کعبۃ اللہ پر سب سے پہلا غلاف اسی مہینے میں چڑھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اہل مکہ محرم ہی میں کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی۔ ذرا سوچیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی داماد رسول ہیں۔ ان دونوں صحابی کو، ان دونوں حضرات کو اسی مہینے میں خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ میں نے بتایا یہ بھی عظمت کا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ میں بڑی ادغار حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن ہوئی، تو آپ کے بعد جب خلیفہ بنے، چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، آپ نے خلافت کا منصب اپنایا اور آپ اپنے منصب پر فائز ہوئے، تو اسی یعنی محرم کے مہینے میں آپ کو یہ خلافت کا منصب ملا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اسی ماہ میں امیر بنے۔ مہاجرین، ہجرت کرنے والے حبشہ کے مہاجرین اسی ماہ میں واپس لوٹے۔ مسلمانوں نے بے شمار ملکوں کو اسی مہینے میں فتح کیا۔ غزوہ خیبر کی کامیابی اور کامرانی اسی مہینے میں حاصل ہوئی۔ مصر پر عباسیوں کا قبضہ اسی مہینے میں ہوا۔ قیصر روم کو ذلت آمیز شکست اسی ماہ میں ہوئی۔ مسجد نبوی کی توسیع اسی ماہ میں ہوئی۔ شعب ابی طالب میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محصوری کا آغاز اسی مہینے میں ہوا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اسی ماہ میں ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اسی ماہ میں ہوا۔ یہ کتنی عظمتوں کا مہینہ، کتنی خیروں عظمتوں کا مالک مہینہ ہے۔ عاملین زکوٰۃ کا تقرر باضابطہ اسی مہینے میں عمل میں آیا۔ حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال اسی ماہ میں ہوا۔ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی ماہ میں ہوئی۔ ذرا سوچیں، دمشق پر فاطمیوں کا قبضہ اسی ماہ میں ہوا۔ دنیا کی سب سے بڑی صدرگاہ یعنی رزدگاہ بغداد کے اندر اسی ماہ میں تعمیر ہوئی۔
ایک بدبخت لعین نے حجر اسود کو ہتھوڑا مار کر اسی ماہ میں توڑنے کی کوشش کی. تو کون سا مہینہ؟ یہی محرم کا مہینہ. یہ محرم کا مہینہ بڑی عظمتوں کا مہینہ. میرے محترم بزرگ اور دوستو، شہادت حسین اور اس کا پس منظر کیا ہے آپ میرے دوسرے بیانات میں سن چکے ہوں گے. اس کا پورا خلاصہ آپ کو مل جائے گا. مگر میں چند سطریں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے. جیسا میں نے بتایا کہ محرم کا مہینہ، اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، مگر ہم سمجھتے ہیں شہادت حسین کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت بڑی ہے. یہ عقیدہ ہمارا درست نہیں. حضرت ام الفضل محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی. ایک مرتبہ گھبرائی ہوئی آپ کی خدمت میں آئی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج انتہائی ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا ہے. میں نے خواب میں فاطمہ کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا آپ کی گود میں رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا، کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے. اس کی تعبیر یہ ہے میری فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا. اور ایک دن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے. خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے ہاں بیٹے کی ولادت کی اطلاع ملی. آپ فوراً ان کے گھر پہنچے. حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا اپنے معصوم چاند جیسے حسین خوبصورت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں رکھنے لگے. آپ کی گود میں اس نے رکھا. حضرت ام الفضل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچی کو مخاطب کر کے فرمایا، چچی یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو پیار کیا، پھر آپ نے گھٹی دی. تصور کیجئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب تھے کہ گھٹی کے طور پر آپ کے منہ میں جانے والی سب سے پہلی میٹھی چیز دہن رسالت کا لعاب، جو امرت جل سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور آب زلال سے بدر جا پاک اور صاف اور شفاف. اس کے بعد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں اذان دی اور دوسرے کان میں تکبیر کی. او مسلمانوں، آج تمہارے بچوں کے کان میں اذان تمہاری مسجد کا امام دے گا، محلے کا بزرگ دے گا. زیادہ بڑھو گے تو دادا پہ دلاؤ گے، عالم دے گا. مگر کیا کہنا اس حسین کا کہ جس کے کان میں اذان اور تکبیر کہنے والے سردار دو جہاں ہوں، سردار انبیاء ہوں، امام الانبیاء ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، خدا کے حبیب ہوں. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اپنے معصوم نواسہ کو دیکھ کر، نومولود نواسہ کو دیکھ کر سرور کائنات کا چہرہ انور فرد مسرت سے چمک. میرے محبوب کا چہرہ اپنے نواسے کو دیکھ کر چمک گیا، دمک. چہرہ انور پر خوشی کے آثار نظر آ رہے. آپ بار بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے اور آنکھوں سے لگاتے. اچانک میں دیکھتی ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہاں تک کہ چہرہ انور اشک بار ہو گیا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا مجھے اپنے نواسے کو دیکھ کر خوشی ہوئی، مگر اب میدان کارزار کا نقشہ بھی سامنے آ گیا. جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو اس اعلیٰ منصب کے اہل نہیں سمجھا. یہیں سے یزید اور امام حسین کا اختلاف شروع ہو. تو یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو رام کرنے کے لیے
جھکانے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، مگر چونکہ اختلاف اسلامی حدود اور تعلیمات اسلام سے یزید کی روگردانی کی بنیاد پر تھا، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے موقف پر اٹل رہے، یہاں تک کہ حق اور صداقت کا بول بالا کرنے کے لیے اپنے سمیت سارے خاندان کی قربانی پیش کر دی، سر کٹا دیے، اور باطل کے سامنے ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا جھکانا گوارا نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ واقعہ حسین رضی اللہ عنہ پورا سنیں، آپ بخوبی سمجھ سکیں گے کہ اس دین متین کے لیے ہمارے نبی، ہمارے محبوب، پوری کائنات کے نبی، اگر میرے محبوب نہیں ہوتے نہ زمین ہوتی، نہ زماں ہوتا، نہ آسماں ہوتا، نہ آپ کے سامنے یہ سارا سما ہوتا۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، یہ چاند سورج کی رونق، دن اور رات کا جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا کوئی ہے، تو اسی پیدا کرنے والے نے اس محرم الحرام کے مہینے کی عظمت کو بڑھایا، اسی پیدا کرنے والے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی راہ میں قربان ہونے کا شرف نصیب فرمایا۔ اس لیے ہم اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں، قدر کریں، روئیں اس مہینے کو۔ الہ العالمین ربا، گزشتہ سال کتنے لوگ اس ماہ ذی الحجہ میں، ماہ محرم اس سرزمین پر زندہ تھے، آج وہ لاکھوں من مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، ان کی بھی تمنائیں تھی، ان کی بھی آرزویں تھی، مگر آج وہ سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آج ہم ہیں کہ کل نہیں۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں سبق حاصل کریں، اس مہینے میں خوشی منائیں تو وہی منائیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہو، غمی منائیں تو وہی منائیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ اس مہینے کو اپنے لیے فخر سمجھیں۔ 1442 ہجری تقریباً ختم ہونے پر ہے، 1443 ہجری شروع ہوگی، اس لیے اللہ کے حضور روئے، یا اللہ اس سال میں ہم نے جتنی نیکیاں کمانی تھی ہم وہ نہیں کما سکے، اس پورے سال کی ہم قدر نہ کر سکے، جس طرح تجھے منانا تھا ہم نہیں منا سکے، اور یا اللہ جتنے ہم نے بھلے کام کرنے تھے وہ نہیں کر سکے، برے کام ہم نے کتنے کیے، تیرے پردہ سے کوئی پوشیدہ نہیں، تیری نظر سے کوئی پوشیدہ نہیں، اپنی رحمت کی چادر ڈال کر ہمارے تمام گناہوں کو، ہمارے تمام جرائم کو معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ یا اللہ ہم آئندہ تیری رضا والے کام کریں گے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور یا اللہ تیرے سوا ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو قبول فرمائے، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، تمام امت مسلمہ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنے گھر بیت اللہ شریف کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بڑوں کی قدر، چھوٹوں پر شفقت، علماء کرام کی قدر اور ماں باپ کا احترام کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔